الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ جل جلالہ کا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ کہ ایک پیغمبر کو انہی میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اور اللہ عز و جل کے بعد سب سے بڑا احسان جو ہم پر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمے، جن کی ادائیگی ہمارے ذمے فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر تسلیم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اس کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں خود کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو ہم اپنے نشانیاں دکھائیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے ان سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں. تو سب سے پہلا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ تسلیم کیا جائے، نہ کہ عیسائیوں کی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا جائے یا خدا کا بندہ کہا جائے. عیسائی کہتے ہیں کہ خدا تین کم کے مجموعے سے بنا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے: لا تقولوا ثلاثہ، تم تین مت کہو.
ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ تینوں کا تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، اور بعض کا عقیدہ ہے حضرت مریم کی جگہ پہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، تم میری تعریف ایسی مت کرو، تم مجھے اتنا اونچا مت کرو جتنا اونچا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، بلکہ انما انا عبد، میں بندہ ہوں، تم یہ کہہ دو عبد اللہ ورسول، اللہ کے بندے اس کے رسول، یہ کہہ دیا کرو۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل معہ، کہ تم ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ نور سے مراد قرآن پاک ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ آپ کہہ دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، یعنی میرے زندگی میں مجھے دیکھ لیا، میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، مجھ پر ایمان لیا۔ وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور اس شخص کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ تو گویا کہ ہمارے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دوسرا حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، توقیر کریں، احترام کریں۔ صحابہ کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارنا، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح مت پکارنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض، تم اس طرح رسول کو مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، او موریا او ادھر آئے میرے بات سن، یہ وہ اس طرح رسول کو نہیں پکارنا۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو تم پیغمبر سے آگے مت بڑھنا۔ آگے مت بڑھنا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ پیغمبر جا رہے تم آگے نکلو، آگے آگے چلو، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے گفتگو سے آگے تم آگے بڑھو، گفتگو میں آگے مت بڑھنا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم ببعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو پیغمبروں کی آوازوں سے اونچا مت کرنا، بلند مت کرو، اور اس طرح مت پکارو جس سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، وگرنہ اس کا کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا کرو گے، فتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال جل جائیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی روضہ مبارک کے سامنے بھی اس ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ آیت لکھی ہوئی ہے جالب کے اوپر، ادھر بھی اونچی آواز سے نہیں بولنا، پس آواز عاجزی کرنا بہت زیادہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد آیا، چونکہ وہ دیہاتی لوگ تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے پاس علم تو نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے،
تو یہاں کے اپنے انداز کے مطابق اخرج الینا اے محمد، اے محمد ہمارے لیے نکلو باہر آؤ۔ اب ان کو کیا پتا کہ پیغمبر کو کس طرح پکارنا ہے، باہر انتظار کرنا ہے، پیغمبر کو پکارتے نہیں ہوتے۔ کسی بڑے کے پاس بندہ جائے تو باہر انتظار کرتے ہیں، اس وقت ان کو نہیں پکارتے ہوتے، خاص کر آرام کے وقت۔ اس طرح اگر کسی کے پاس بندہ جائے باہر انتظار کرنا پڑے تو انتظار بندہ کر لے، وہ باہر نکلی تو اس کو نہیں بتانا چاہیے کہ میں 2 گھنٹوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ پوچھ لی کب آئی تو بتانا چاہیے بس ابھی آئے۔ انتظار تو آپ نے کر لیا 1 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اب آپ اس کو کہیں گے کہ میں نے 3 4 گھنٹے آپ کو انتظار کیا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو انتظار تو آپ نے کر لیا، تو اب ان کو انتظار کر کے تکلیف اس کو مت۔ خیر یہ تو معاشرے کی کچھ باتیں ہیں۔ تو خیر ایک تو یہ ایک بے ادبی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کا امیر کس کو مقرر کیا جائے، اس قبیلے کا سردار کس کو مقرر کیا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا جائے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار مقرر کیا جائے، کسی اور کا نام لیا۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے فرمایا کہ بس تم تو میری مخالفت ہی کرتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کی مخالفت کی وجہ سے یہ بات نہیں کی، یہ جو رائے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے تو میں نے رائے دے دی۔ ان کی آوازیں آپس میں ہو گئی بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو فوراً یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا، پست رکھو اپنے آوازوں کو، وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ اتنی پست آواز سے بات کرتے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات 2 3 دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز ویسے ہی اونچی تھی، بھاری اونچی آواز تھی، پست بولنے لگے۔ اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی ہے، ان کی آواز بھی اونچی تھی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا بند ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھے، انہوں نے کہا میں پتہ کرتا ہوں۔ اٹھ کے ان کے گھر گئے تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کے غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میری آواز اونچی ہے، اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو میری آواز اونچی ہے اور میں تو بس جہنمی ہوں، میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے وہ آ نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہے، وہ جنت والوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا آ جائے گا۔ یعنی یہ عالم تھا احترام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا۔ عروہ بن مسعود ایک شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، 6 ہجری میں مذاکرات چل رہے تھے، تو یہ آئے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی کچھ مذاکرات کیے۔ اس کے بعد یہ جا کے قریش کو کہتے ہیں کہ میری بات غور سے سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں کسریٰ سے ملا ہوں، میں قیصر سے ملا ہوں، لیکن جو ادب جو احترام میں نے محمد کے مجلس میں دیکھا کسی اور کے ہم نے نہیں دیکھا، کہ وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو صحابہ بالکل اپنے آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، وضو کا جو پانی گرتا ہے وہ اٹھاتے ہیں اپنے بدنوں پر ملتے ہیں، حتیٰ کہ بلغم وغیرہ کچھ نکلتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ تو ایسے محبت ایسا احترام میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تعظیم کی، اور بہت سارے واقعات۔ تیسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اللہ کے بعد، اللہ جل جلالہ کے بعد سب سے زیادہ محبت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔
اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنی اہلیہ سے، اپنے والدین، سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد سے، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میری جان کے علاوہ باقی سب سے زیادہ محبوب ہے آپ میرے لیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق، بات تب بنے گی جب میں تمہیں تمہارے جانوں سے بھی، اولاد سے، والدین سے سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے، اب بات بنی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں تین باتیں، اس نے گویا کہ ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کی مٹھاس اس کو مل گئی۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے تمام چیزوں سے، تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی مخلوق میں سے کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض، دنیاوی لالچ نہ ہو۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرے جس طرح انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اگر کسی بندے میں پائے گی تو گویا کہ اس نے ایمان کی جو حلاوت ہے وہ پا لی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل اتباع کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ اگر کوئی محبت کا تقاضا، محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، تو یہ پھر دعویٰ سچا نہیں ہے۔ دعویٰ زبان سے تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن کیا جو زبان سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس کا ہم پر عمل بھی ہو رہا ہے، اس کا مظاہرہ ہم جسم سے بھی کر رہے ہیں، اعمال سے بھی کر رہے ہیں، اعضاء سے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اصل چیز تو عمل ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے لیکن بہرحال واقعی عاقری بات عرض کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا آپ نے فلاں مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، قرآن پاک میں تو یہ بات نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کام نہیں کرنا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لے، اور جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو جو رسول نے کہا، گویا کہ رسول کی زندگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ سب سے بہترین تفسیر قرآن پاک کی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تفسیر، تشریح اور وضاحت بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔